کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ گزارش ہوگی آواز ذرا بڑھا دیں، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد عزا مقصد عاشورہ کو لے کر فرش عزا پہ بڑی تعداد میں مومنین جمع ہوتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں۔ پیغام کربلا ہر روز عرض کر رہے ہیں کہ کربلا ایک تہوار کا نام نہیں ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے۔ جس طرح قومیں اپنے بڑوں کی یادوں کو مناتی ہیں کہ صرف یاد ہی منائی جاتی ہے بلکہ اس کی روح کو سمجھا نہیں جاتا، کہ مثلا پاکستان میں سب سے بڑا دن جس دن چھٹی بھی ہوتی ہے منایا جاتا ہے وہ آزادی کا دن ہے، 14 اگست۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آزادی کا دن تو مناتے ہیں، لیکن کیا ہم آزاد بھی ہیں کہ نہیں؟ ایک آزادی ہے زمین کی آزادی، ایک آزادی ہے فکر کی آزادی، کہ انگریزوں سے زمین تو آزاد کرا لی لیکن ابھی تک ہم اپنی فکر کو انگریزوں سے آزاد نہیں کرا سکے، کہ ہمارے حاکم ہمارے حکمراں جب حکومت پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ برملا یہ بولتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں، مطلب کوئی بھی حاکم خود کو ریلیجیس بولتے ہوئے شرم آتی ہے اسے کہ میرا چہرہ ان کی نگاہ میں ریلیجیس چہرہ نہ ہو، ایک لبرل چہرہ ہو۔ ہم اپنے ملک کی ایک پالیسی بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں بنا سکتے، ہم ایک فیصلہ بھی بغیر ان سے پوچھے نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ جو آزادی کا دن منایا جائے گا یہ صرف ایک فیسٹیول بن جائے گا، ایک تہوار بن جائے گا کہ بچوں کو یاد رہے کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں تاریخ کو پاکستان آزاد ہوا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کربلا اس طرح نہیں ہے، عاشورہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف آپ کے بچوں کو پتا ہو کہ 10 محرم مولا حسین شہید ہوئے اور ہم نے پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک مجلس میں آنا ہے اور صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ مولا حسین کب شہید ہوئے تھے۔ شہادت کو یاد رکھنا الگ موضوع ہے، لیکن اس امام حسین کی شہادت کے پیغام کو سمجھنا کہ قوموں نے کربلا سے انقلاب برپا کر دیا، کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی مومن کسی محفل میں آئے اور محفل سے اٹھ کے جائے، اگر اس کے وجود میں تبدیلی نہ آئے تو محفل میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کربلا قطعاً فیسٹیول کا نام نہیں ہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں جتنے ہمارے مومنین رہتے ہیں تو انگریزوں نے ہمارے ان ایام کو ایک نام دیا کہ یہ محرم کا فیسٹیول ہے، یہ رمضان کا فیسٹیول ہے، اور کئی انگریز آتے تھے رمضان کے فیسٹیول میں شریک بھی ہوتے تھے، ایک دن تبرکن وہ بھی روزہ رکھتے تھے کہ ہم آپ کے تاس اس فیسٹیول میں کیا ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ محرم کسی فیسٹیول کا نام نہیں ہے، محرم ایک فکر کا نام ہے۔ ہمارے جتنے مسائل تھے، ہماری جتنی تربیتیں تھیں، یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ محرم سے ملتی ہیں۔ کہ میں نے پچھلے سال ایک واقعہ آپ کو زاہدان کا نقل کیا تھا کہ جب تہران سے کچھ علماء زاہدان گئے اور انہوں نے علماء اہل سنت کو جمع کیا، کیونکہ ملک میں بے راہ روی، بے پردگی، بے عملی حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی، تو انہوں نے علماء اہل سنت کو کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ ہم بھی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ بھی تبلیغ کریں اپنے جمعے کے خطبوں میں، اپنی نمازوں میں،
یہ عالم اہل سنت کہتا ہے میں سنتا رہا عالم شیعہ کی باتیں. جب اس کا کلام اختتام پذیر ہوا تو میں نے کہا قبلہ دیکھیے، ہمارے پاس نوجوان کو بلانے کا ذریعہ صرف جمعہ ہے. ہم اپنی نسلوں سے، اپنے بچوں سے صرف جمعے میں ملتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس نہ کوئی تہوار ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو بلا سکیں. کہ آپ شیعہ حسین کا شکر ادا کرو کہ جتنے بہانے آپ شیعوں کے پاس ہیں اپنی نسلوں کو جمع کرنے کے، پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں. آپ جا کے اسٹڈی کریے، ہندوؤں میں، مسیحیوں میں، کرسچن میں، مسلمان کے ہر فرقے کو دیکھ لیجئے، جتنی مجالس، جتنے لیکچر شیعوں کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں. فرمایا آپ کو حسین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو پیسہ نہیں خرچ کرنا، آپ نے بسیں نہیں بھیجنی، آپ نے لوگوں کو گھروں سے نکالنا نہیں ہے. یا محرم کا چاند نظر آتا ہے اور عشق حسین میں سارے لوگ مجمع میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بانی مجلس کیا کرتا ہے؟ لاؤڈ کا بندوبست کرتا ہے، فرش عزا بٹھاتا ہے. آپ کے گھروں میں تو کوئی نہیں آیا نا ایک ایک بندے کو لے کر کے آؤ فرش عزا پر. یہ کون ہے جو آپ کو فرش عزا تک لا رہا ہے؟ یہ عشق حسین ابن علی ہے. فرمایا آپ لوگ شکر حسین ادا کرو کہ آپ کے پاس اتنے موقع ہیں اپنی قوموں کو سمجھانے کے لیے کہ پوری دنیا میں کسی قوم کو اتنے موقع نہیں ہیں. صرف آپ کاؤنٹ کر کے دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پر کراچی میں مجلسیں کتنی ہوتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. میں نے صرف ایک لاہور کا ڈیٹا نکالا تھا کہ صرف ایک دن میں لاہور میں تقریباً 250 مجلسیں ایک علاقے میں ہوتی تھیں. 2 مہینے کا ڈیٹا نکالا، تقریباً 2500 کے قریب مجلسیں ایک چھوٹے سے شمالی لاہور کے علاقے میں مجلسیں ہوتی ہیں. کسی قوم کے پاس ایسی طریقہ، کسی قوم کے پاس اپنی قوم کو تربیت کرنے کا ایسا وسیلہ نہیں ہے جیسا وسیلہ امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے سے مکتب اہل بیت والوں کو دیا ہے. اب لہٰذا جب یہاں پہ آتے ہیں تو ایک ہدف لے کر آنا چاہیے. معصوم فرماتا ہے احیو امرنا، اے شیعو ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے حکم کو زندہ کرو، ہمارے فرامین کو زندہ کرو. اب کیونکہ اکثریت ہماری قوم اس معاشرے میں رہی ہے، وہ مسائل جو پاکستانی شیعہ کو ہیں وہ ایرانی شیعہ کو نہیں، وہ مسائل جو پاکستانی شیعہ کو ہیں وہ عراقی شیعہ کو نہیں ہیں. لہٰذا اپنے مسائل کے اعتبار سے ہمارے ممبر نے خدمت انجام دی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی صفت جو اصحاب اہل بیت میں تھی وہ صفت بصیرت تھی. کل ہم نے کہا بصیرت اخلاقی، بصیرت دینی، بصیرت سیاسی. اسی طرح منبر پر بھی بصیرت ہونی چاہیے کہ کس زمانے میں قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے. کہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان بصیرت ہیں. کہ میں کل ہی رات کو گھر گیا تو ایک متعصب بندے کا انٹرویو سن رہا تھا کہ میں نے کہا نا شکر خدا ادا کرو کہ آج ہمارے 8 سال کے بچے کو بھی یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ لعنت کس پہ بھیجنی اور کس پہ نہیں بھیجنی. ہمارا 9 سال کا بھی بچہ ہے، وہ اس چیز میں کنفیوز نہیں ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے. وہ مدرسوں میں پڑھ لکھ کر، حدیثیں یاد کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، آج اگر اسے انٹرویو کرنے والا، اب انٹرویو کرنے والا شیعہ نہیں ہے، وہ بھی مکتب اہل سنت کا ہے. یہ فیصل آباد کا کوئی ظہیر الاسلام نامی ان کا مولوی ہے، اس سے انٹرویو کر رہے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ یزید نے ظلم کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں. آپ مانتے ہیں کہ یزید نے فرزند رسول کے حق میں ناانصافی کی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. کہ پھر آپ بھیجئے نا لعنت. کہتا نہیں ہم لعنت نہیں بھیجتے. یعنی ابھی تک اس لعنت کے معاملے میں بٹکے ہوئے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اس نے ظلم کیا. کہ نہیں، رسول خدا کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ برات کی جائے، لعنت کی جائے. اب یہ وہ مسلمان ہے جو ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھتا ہے کہ خدا یہ کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. کہ ہر مسلمان اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے کس پہ لعنت بھیجتا ہے؟ شیطان پہ لعنت بھیجتا ہے. لعنت بھیجنا اگر جرم ہوتا تو خدا نہ بھیجتا. کبھی جھوٹوں پہ لعنت بھیج رہا ہے، کبھی ظالموں پہ لعنت بھیج رہا ہے، کبھی شیطان پہ لعنت بھیج رہا ہے. کہ میں نے پچھلے سال کا شرح میں کہا تھا یہ اللہ کی سنت ہے کہ پورے قرآن میں پروردگار عالم جب لعنت بھیجتا ہے تو نام نہیں لیتا. امام حسین کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ جنگ صفت ہے، یہ جنگ کردار ہے. مکتب خدا، مکتب اہل بیت میں، مکتب انبیاء میں، قرآن کی تاریخ میں قطعاً آپ کو کوئی تعصب نظر نہیں آتا کہ فلاں نبی کا بیٹا تھا،
فلاں نبی کی زوجہ تھی، فلاں نبی کا صحابی تھا، تو لہٰذا احترام کرو۔ اللہ کہتے ہیں احترام اس کا ہے جو صاحب کردار ہے۔ خدا نے سب سے پہلے مثال دی کہ بھائی نبی کا بیٹا بھی قاتل ہو سکتا ہے، حابیل و قابیل کا واقعہ پڑھو۔ نبی کی زوجہ بھی گمراہ ہو سکتی ہے، حضرت نوح کی بیٹی کو دیکھو۔ نبی کا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، نوح کے بیٹے کو دیکھو۔ بھائی بھائی کو قتل کر سکتا ہے، حابیل و قابیل کو دیکھو۔ بھائی بھائی کو کنویں میں پھینک سکتا ہے صفت رذیلہ کی وجہ سے، حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ پڑھو، حضرت لوط کا قصہ پڑھو۔ کیا صحابی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا؟ کہ عیسیٰ کو سولی تک پہنچانے کے لیے جس نے چغلی لگائی تھی وہ کون تھا؟ وہ عیسیٰ کا صحابی تھا۔ تو خدا کیا سمجھا رہا ہے؟ دو بیٹے ہیں، ایک نیک ہے ایک برا ہے۔ ازواج کی بھی مثال دیتا ہے، کچھ نیک ہیں کچھ با کردار ہیں، کچھ کفر کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اچھے اصحاب کی بھی مثال دیتا ہے، کچھ وہ ہیں جو آخر تک ساتھ دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں قارون جیسے جو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مثال قائم کر رہا ہے کہ اے انسان، تمہارے لیے میں نے تجھے مختار بنایا، ہدایت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، گمراہی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ کبھی کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، بس کون باتقوا ہے؟ اللہ معیار جو انسان کے لیے بناتا ہے، نہ نسل کو بناتا ہے، نہ رنگ کو بناتا ہے، نہ حسب کو بناتا ہے، نہ نسب کو بناتا ہے۔ آواز دے کر کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کی دربار میں قیمت اس کی ہے جو صاحب تقوی ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو لوگوں کو بصارت عطا کر رہی ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو لوگوں کی آنکھوں کو کھول رہی ہیں۔ ایک طرف وہ مولوی جو قرآن کو رد کر کے اپنی جھوٹی حدیثیں لوگوں کو سناتا ہے، اور رسول کا فرمان ہے اگر کوئی حدیث قرآن کے مقابلے میں آ جائے اسے دیوار پہ منا دینا۔ خدا قرآن کیا کہتا ہے کہ اے مومن قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بتغواہا۔ خدا کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، کامیاب وہ ہے جو صاحب تقوی بنا۔ اب کربلا اسی چیز کا نام ہے۔ ایک طرف نماز بھی پڑھی جا رہی تھی، دوسری طرف بھی نماز پڑھی جا رہی تھی، لیکن لشکر حسین والوں کے اندر بصیرت دینی موجود تھی، دوسرے لشکر کی طرف بصیرت نہیں تھی۔ آج امام حسین نے آپ کے بچے کو یہ بصیرت عطا کی ہے کہ بچے کو پتا ہے کہ ظالم پہ لعنت بھیجی جاتی ہے، بچے کو پتا ہے کہ ظالم سے محبت نہ کی جاتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ یہ ایک باریک نکتہ ہے کہ جب آپ کہتے ہو شیطان پہ لعنت، کبھی کسی مفتی مولوی سے پوچھ لیجئے کہ قبلہ یہ تو بتائیے یہ لعنت کس پر ہے، تو کہیں گے شیطان پر۔ اچھا یہ شیطان ہے کون؟ کیونکہ ہم مذاق میں بھی کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا شیطان ہے۔ نبی کے صحابی کا جملہ کربلا کے میدان میں کہ شیعت علی شیعت الرحمن و شیعت آل زیاد شیعت شیطان، کہ علی کے شیعہ رحمان کے شیعہ ہیں، ابن زیاد کے شیعہ شیطان کے شیعہ ہیں۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لعنت بھیجو ابلیس پر، یہ کیوں کہا کہ لعنت بھیجو شیطان پر؟ یہ جنگ کے کردار ہے، مسئلہ نام کا نہیں ہے کہ بعض اوقات آپ کو کہا جائے گا اہل بیت کا نام قرآن میں کیوں نہیں۔ اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ صفت بتاتا ہے کہ صفات کو پہچان شخصیات پہچان میں آ جائیں گی۔ یہ اللہ کوڈ ورڈ دے رہا ہے، یہ کی ہے ہر دروازے کو کھولنے کی۔ اگر آپ کے پاس چابی نہیں ہے، بڑے سے بڑا دروازہ ہوگا کھول نہیں سکتے۔ اگر آپ کے پاس چابی ہے بڑی آسانی سے دروازہ، یہ چابی ہے، یہ قرآن ہے، یہ مفاتیح القرآن ہے۔ کہ انسان اگر کوئی ظالم ہے کہ میں کنجی دے رہا ہوں کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اب ظلم چاہے آدم کا بیٹا کرے میری لعنت ہے، اب ظلم چاہے نبی کا بیٹا کرے میری لعنت ہے، نافرمانی چاہے نوح کی بیوی کرے زوجہ ہے، اللہ کہتے ہیں میری لعنت ہے۔ میں صفات تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور اگر دشمن کا بیٹا بھی ہے باکردار ہے، اللہ کہتے ہیں میری اس پہ رحمت ہے۔ یزید کا بیٹا ہے لیکن عاشق اہل بیت ہے، ہارون کا بیٹا ہے پر عاشق اہل بیت ہے۔ یہاں جنگ صفت ہے، کبھی کبھی اپنا بھی دروازے سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا پیمانہ ہے جس پیمانے پر رکھ کر ہم شخصیات کو پرکھیں گے، یہ قرآن بتائے گا۔ تبھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ ابلیس پہ لعنت، اللہ نے کہا شیطان پہ لعنت۔ ابلیس جب تک ابلیس تھا لعنت نہیں تھی، جس دن ابلیس شیطان بنا اس دن لعنت آ گئی۔ مطلب جب تیرے کردار میں شیطنت آئے گی اللہ کی لعنت ہے۔ بیٹا آدم کا جب تک صحیح تھا لعنت نہیں تھی، لیکن جس دن اس نے شیطان کے کردار کو اپنایا اللہ نے نبی کے بیٹے پر بھی لعنت بھیجی ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ قتل کیا ہے۔ اسی طرح بھائی ہیں لیکن اگر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے کیا ہے؟ دور ہیں۔ تو یہ جنگ کے کردار ہے۔ اب ان چیزوں کو کون پہچان پائے گا؟ اہل بیت فرماتے ہیں جو
صفت بصیرت کے حامل لوگ ہوں گے۔ کربلا میں وہی پہنچے جن کے اندر بصیرت تھی۔ اپنے جوانوں کو، اپنی نسلوں کو اتنی بصیرت دو کہ اگر یہ بچی یونیورسٹی چلی جائے، اگر یہ جوان اس ملک سے باہر کہیں چلا جائے، اتنی بصیرت رکھتا ہو کہ خود کو گناہ سے کیسے بچانا ہے، مکتب اہل بیت میں کیسے رہنا ہے۔ یہ کلیو بتاتے ہیں اہل بیت کہ بھائی برے آدمی سے دوستی نہ کیا کرنا، کیونکہ برا دوست تجھے پٹڑی سے اتار دیتا ہے۔ غلط محفلوں میں نہ بیٹھا کرو، گناہ کی محفلوں میں نہ جایا کرو۔ یہ اہل بیت راستے بتا رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام کرو گے پھر تمہارا بچنا مشکل ہے۔ اب بندہ کہے شراب پیوں اور مجھے ہدایت ملے، کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ شراب تمہارے ہوش و حواس کو ختم کر دیتی ہے۔ جب اس وادی میں داخل ہو جاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو اگر خود کو بچانا ہے تو کچھ سیفٹی کے کوڈ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ جب تک بصیرت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم سیرت معصوم کو پڑھیں گے، جب ہم کردار اصحاب معصوم کو پڑھیں گے کہ جناب زہیر کیسے بچے، جناب نافع ابن ہلال کیسے بچے، جناب حبیب ابن مظاہر کیسے بچے، جناب سلمان فارسی کیسے بچے، جناب مختلف اصحاب، جناب مسلم ابن عقیل کیسے بچے۔ یہ وہی افراد ہیں جو اہل بیت کے ساتھ تھے، انہوں نے کبھی بھی دامن اہل بیت سے دوری نہیں کی۔ اب شاید آج کا جوان کہے کہ مولانا اہل بیت تو مجھے نظر نہیں آ رہے، تو علماء فرماتے ہیں اہل بیت اگر نظر نہیں آ رہے، یہ فرامین اہل بیت تو ہیں، یہ اقوال معصومین تو ہیں، انہی اقوال کے ساتھ رہو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آج ایک اور صفت کی طرف ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ صفت بصیرت پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس ٹاپک کو ہم کلوز کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، پاکستانی شیعہ، ہمارے ممبر سے 70% جو گفتگو ہوتی ہے وہ دفاع مکتب کی ہوتی ہے۔ اس کا ایک ریزن ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے تھے کہ جہاں ہمیں بار بار کبھی کافر بولا گیا، کبھی مشرک بولا گیا۔ 80s سے یہ برملا ایک پروپیگنڈا شیعوں کے خلاف شروع ہوا، جس کے نتیجے میں ہمارا ریئیکشن کبھی وہ نہ رہا جو دشمن چاہتا تھا، کہ ایک شخص امیر المومنین کے چہرے پر امیر المومنین کو گالیاں دے رہا تھا۔ مولا کے صاحب آگے بڑھے کہ مولا ہم جائیں اس کا سر قلم کر دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تک زبان سے بات کر رہا ہے اس کا جواب زبان سے دو، اگر تلوار اٹھائے تو پھر تم تلوار اٹھانا۔ پھر فرمایا نحن ابناء الدلیل، ہم جب بھی دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، اور فرمایا جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں گالی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تمہیں کافر کہے تو ہمارے علماء نے ان کو اس ممبر سے جواب دیا، اگر کسی نے کہا بدعتی ہو تو ہمارے علماء نے ممبر سے جواب دیا۔ ہم نے قطعاً کسی کو کافر کہہ کے اسے مارا نہیں، لیکن مد مقابل معصوم فرماتے جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس دلیل تھی، ہم نے کبھی بھی کسی جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے کسی مسلمانوں کے بڑے گرو سے جنگ کی ہو۔ جب تلوار اٹھی تب جنگ شروع ہوئی۔ فرمایا نہیں، دلیل سے بات کیا کرو، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے۔ تبھی 70s یا 80s سے لے کے جب یہ پروپیگنڈا چلا کہ شیعہ کافر ہے، شیعہ بدعتی ہے، اب ہمارا بچہ، ہماری بچی اگر اسکول میں جائے تو اسے کافر کی نگاہ سے دیکھا جائے، ہمارے لوگ جاب کریں تو وہاں سے ان کو ایک عجیب طریق نگاہ سے دیکھیں، ویکنسیز پیدا ہو جائیں، جو انٹرویو لینے والے ان کے اندر بھی وہی نفرت گھول دی گئی جو نفرت پھیلائی گئی اس پورے ملک میں۔ کہیں پہ دکان ہو تو یہ بولا جائے ان کا کھانا نہ کھاؤ۔ ایک پڑھے لکھے فیملی کہتے ہیں مولانا کسی کے گھر میں ہم نے کھانا بھیجا تو جو نوکرانی لے جاتی تھی اس نے اس گھر کی مالکن کو کہا کہ آپ آئندہ ان کے گھر میں کھانا نہ بھیجا کریں۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ جب بھی آپ کا کھانا لے جاتی ہوں وہ خاتون کیا کرتی ہے، آپ کا کھانا کچرے میں پھینک دیتی ہے۔ اسے بلایا کہ آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں؟ کہ ہم ڈبل ایم میں کیا ہوا ہے۔ ایک بہت رینک کے آفیسر کی بیوی، شوہر بھی اتنا پڑھا لکھا ہے، تو کہا کہ آپ، مجھے پتا چلا ہے اگر آپ کو کھانا نہیں چاہیے تو آپ ہمیں منع کر دیں، لیکن یہ رزق پروردگار عالم آپ اس کو پھینکتی کیوں ہیں؟ کہا نہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نیاز جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، لہٰذا ہم نہیں کھا سکتے۔ اب یہ سوچ ایک نچلے طبقے کی نہیں ہے، یہ سوچ میں بتا رہا ہوں کہ ایک بندے نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، ایک بندہ ہائی رینک کا آفیسر بن چکا ہے، لیکن ابھی تک اسی کی سوچ ہے۔ تبھی ممبر کی مجبوری بن گئی کہ ہماری نسلوں کو ہم سکھائیں کہ جناب والا مجلس میں یہ جوان آتا ہے، کل کوئی اس کو کافر بولے تو کم از کم اس کے پاس دلیل ہو۔ تو 95% ہماری مجالس کا جو مٹیریل ہوتا تھا وہ مناظراتی مٹیریل ہوتا تھا۔ ہم یہ بتاتے تھے کہ اگر
امیر المومنین کو ہم خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں تو بچوں کو بتاتے تھے کہ جا کے یہ دلیل ہے، اس دلیل کی بنیاد پر علی نبی کے پہلے خلیفہ ہیں، اس دلیل علم کی بنیاد پر، دلیل فقاہت کی بنیاد پر وہ ساری حدیث اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے۔ کبھی ہم نے علم کے حوالے سے دلیل دی، کبھی ہم نے آنسو کے حوالے سے دلیل دی، کبھی ہم نے ماتم کے حوالے سے دلیل دی، مختلف، یعنی 95% 30 سال تک ہمارے ممبر کا جو موضوع رہا وہ مناظراتی موضوع رہا، صرف اس بنیاد پر تاکہ ان بچوں کو تکلیف نہ ہو، یہ بچیاں جائیں تو ان کو کوئی اذیت نہ کرے۔ کبھی بس میں بیٹھ گئے اعتراض ہو گیا پتہ چلا شیعہ ہے، کبھی یونیورسٹی میں گئے تو اعتراض ہو گیا پتہ چلا شیعہ ہے، کبھی اسکول میں بچہ جا رہا ہے تو پتہ چلا اعتراض ہو گیا بچے اس سے دوری کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کے لیے ہم نے زیادہ تر مناظراتی ابحاث کو چھیڑا، لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے، یہ زمانہ شعور کا زمانہ، یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ۔ اب انہی کے جوان ان پہ اعتراض کر رہے ہیں، مرزا جیسے لوگ، مفتی ہمدرد جیسے لوگ، قادری سے جیسے لوگ، کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے طاہر القادری بات کر رہے ہیں، یہاں تک اس نتیجے پہ آگئے کہ امیر المومنین کے پاس روحانی ولایت ہے، یہ 12 روحانی امام ہیں اور باقی جو ہیں وہ دنیاوی امام ہیں۔ یہ انہی کے لوگ ابھی بول رہے ہیں کہ آج انہی کے جوان ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یزید نے ظلم کیا ہے پھر لعنت کیوں نہیں بھیج رہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ حق اہل بیت کو غصب کیا، یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ واقعاً 70,000 ممبروں سے امیر المومنین پہ سب کیا جاتا تھا کہ نہیں؟ یا آج پوچھتے ہیں کہ واقعاً جنگ جمل میں صحابہ رسول شہید ہوئے کہ نہیں؟ یا آج سوال کرتے ہیں واقع رسول نے کہا تھا کہ عمار تقتلک فئۃ باغیہ، تجھے ایک باغی فرقہ مارے گا کہ نہیں؟ کیونکہ انسان جب بیدار ہوتا ہے تو سوال کرتا ہے۔ 95% ہماری مجالس کا جو موضوع تھا وہ مناظراتی تھا، لیکن یہ میری فکر ہے کہ میرے عزیز 95% ہم اس لیے بیان کرتے تھے کیونکہ ہمیں دشمن الزام دیتا تھا، لیکن اب پاکستان کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ آپ کو کافر بولا جائے۔ وہ مرحلہ ہم پار کر چکے، پاس کر چکے، اس مشکل مرحلے سے پاکستانی شیعہ نکل چکے کہ جس مرحلے میں پورا زور لگایا گیا کہ قادیان دینیت کے بعد اس کے بعد شیعوں کو بھی اس ملک میں کافر کہلایا جائے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے محنت کی، بچے نے محنت کی، لیکن اب وہ مرحلہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آج کسی بھی رمضان شو ہو، محرم کا کوئی پروگرام ہو، کسی بھی ٹی وی چینل پر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اگر 2-3 علماء اہل سنت ہوتے ہیں، ایک عالم شیعہ بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ دے ایکسپٹ کہ آپ کون ہو، آپ مسلمان ہو، آپ کی بات کو پوری دنیا سنتی ہے۔ ایک امامے والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو محمد و آل محمد کے فرامین بتا رہا ہوتا ہے، جو شریعت محمد و آل محمد کو دکھا بھی رہا ہوتا ہے، بتا بھی رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو بڑا پہلو میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ممبر کی روش وہی ہے کہ جناب اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب ان کے زبان سوال کر رہے ہیں۔ اب ممبر کی روش بدلنی چاہیے کہ وہ فرامین معصومین اب سب سے زیادہ جس چیز کی بات کرنی چاہیے وہ تربیت کی بات ہے۔ کیا آئے قرآتی ایک جملہ فرماتے ہیں کہ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اہل بیت کے وہ فرامین جس سے معاشرے کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے جوان کو سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ اس کے کردار کا خطرہ ہے۔ اس وقت ایک خاتون کو سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے آج اس کے حیا کو اٹیک کیا جا رہا ہے، آج اس کے شرم و حیا کو اٹیک کیا جا رہا ہے، آج جوان کی غیرت کو اٹیک کیا جا رہا ہے۔ آج مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اگر UK بھیجوں، ویسٹرن ورلڈ بھیجوں ایجوکیشن کے حوالے سے، کسی کو نہیں پتا کیا اس بچے کے عقائد، کیا اس بچے کے عزائم اتنے مضبوط ہیں کہ نہیں ہیں کہ یہ وہاں جائے اور اپنے کردار کو بچا سکے۔ یہ فرامین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے شیعو اگر یہ دوسری صفت تمہارے اندر نہ ہو، وہ کون سی صفت ہے؟ فرمایا وہ ایکسپٹنس آف ولایت پذیری۔ پہلی صفت بندہ بابصیرت بنے، دوسری صفت بندہ صاحب ولایت بنے۔ ہم نے صرف علی ولی اللہ پر مجلسیں پڑھی کیونکہ ہم نے ثابت کرنا تھا کہ رسول کے بعد اگر کوئی ولی ہے وہ کون ہے؟ امیر المومنین ہے۔ کلمہ ابتداء تعلیم ہے کہ آپ بچے کو ABC سکھاتے ہو تاکہ اسی ABC کو جوڑ کے وہ سینٹنس لکھ سکے، اور سینٹنس لکھ بھی سکے، سینٹنس پڑھ بھی سکے اور اس کو سمجھ بھی سکے۔ کل کوئی سائنس کی بک آ گئی، کوئی انجینئرنگ کی بک آ گئی، کوئی فزکس کی بک آ گئی، اس کو پڑھنا آنا چاہیے، اس کی میننگ آنا چاہیے تاکہ ان کتابوں سے علم حاصل کر سکے۔ علی ولی اللہ ابتداء راہ ولایت ہے، لیکن سوال یہ ہے جب تک کمپلیٹ ہماری نسلیں ولایت امیر المومنین کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتی، یہ صفت اصحاب امام حسین میں تھی کربلا میں، ایکسپٹنس آف ولایت، کچھ بھی ہو جائے
انہوں نے حسین کو نہیں چھوڑا. کچھ بھی ہو جائے اصحاب امیر المومنین کو نہیں چھوڑا. کچھ ایسے تھے جو چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ ولایت پذیری نہیں تھی. امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات پڑھے محمد و آل محمد. واللہ اگر دشمن کو صرف مجلس سے خطرہ ہوتا کبھی مجلس نہ کرانے دیتا. آج آپ UK چلے جائیے, یورپ چلے جائیے, اتنی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں اپنی چار دیواری میں جو کرنا ہے کرو, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. مسئلہ پیغام امیر المومنین سے, مسئلہ پیغام ابی عبداللہ الحسین سے. اگر چیزوں کو صرف فیسٹیول بناؤ گے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فلاں اپنے مندر میں, فلاں اپنے کلیسا میں, فلاں اپنی امام بارگاہ میں, فلاں اپنی مسجد میں. حکمرانوں کو ابی عبداللہ الحسین سے مسئلہ کیا تھا؟ لِعَامِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ, کہ آپ نے نماز پڑھنی آپ پڑھیے, ہمیں نہ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں مت سکھائیے کہ حجاب واجب ہے, ہمیں مت بتائیے کہ سود کیا ہوتا ہے, ہمیں مت بتائیے کہ رشوت کیا ہوتی ہے. جس معاشرے سے اچھائی ختم ہو جائے, معیار اچھائی معیار برائی, سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ معاشرے میں اچھائی کے اسٹینڈرڈ قائم کیے جائیں. کہ جاپان میں اگر کوئی وزیر رشوت لیتا ہے اور رشوت لیتے پکڑا جائے, وہ ٹی وی پہ آ کے بچوں کی طرح روتا ہے, معافی بھی مانگتا ہے اور قبول کرتا ہے میں نے گناہ کیا, پوری قوم سے معافی مانگتا ہے اور اپنے مقام سے استعفیٰ دیتا ہے. کووڈ کے دنوں میں انگلینڈ میں قانون جاتا ہے کہ آپ سوشل گیدرنگز میں نہیں جاؤ گے, عوام کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. ان کا اپنا پرائم منسٹر ایک سوشل گیدرنگ میں پکڑا جاتا ہے, فیملی تھی 10-15 لوگ اس میں تھے, اس کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے کہ ہم نے قانون امت کے لیے بنایا, لوگوں کے لیے بنایا, اور آپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے قانون کو توڑ رہے ہو. وہ استعفیٰ دیتا ہے. اسے کہتے ہیں مورل ویلیوز کو سوسائٹی میں کھڑا کرنا. لیکن ہمارے ہاں وزیر صاحب کی شراب پکڑی جاتی ہے, کہتے ہیں شہد تھا جناب والا. اتنا کھلم کھلا جھوٹ. ہمارے گویوں کی بوتلیں پکڑی جاتی ہیں, کہتے ہیں پیر صاحب کا پانی تھا, اس لیے میں ان کو مار رہا تھا کہ آپ نے پیر صاحب کے پانی کو کہاں چھپایا ہوا تھا. یہ معاشرہ تصویر کا معاشرہ, یہ معاشرہ اب اس معاشرے میں آپ کا بچہ پل رہا ہے, اس معاشرے میں آپ کی بچی پل رہی ہے, اسی معاشرے کو دیکھ کے آپ کی نسلیں بڑی ہو رہی ہیں. اور اس خفقان اور بدبودار معاشرے میں امام حسین نے کھڑکی کھولی آپ لوگوں کے لیے بنام مجلس ابی عبداللہ الحسین, کہ جہاں اپنی نسلوں کو بچاؤ کہ سچ کیا جھوٹ کیا ہے. نامی گرامی شیعہ بھی تو سیاست میں ہے نا اس ملک میں, جو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں, ہاتھ کھول کے نماز بھی پڑھتے ہیں. آپ کا وزیر داخلہ کیا شیعہ نہیں ہے؟ لیکن جنگ کے کردار ہے کہ کس کے اندر کردار ابی عبداللہ الحسین ہے. کون صفت امام حسین کو فالو کرتے ہیں؟ مولا حسین یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اپنا ہے یا غیر ہے, ان کی نگاہ کس پر ہے؟ صفت پر ہے. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب, دیکھیے انہوں نے ایک مورل ویلیو اس ملک میں بنائی. ان کو سیٹ دی گئی لیکن انہوں نے کہا بھائی میں نہیں جیتا, میں سیٹ چھوڑ دیتا ہوں. اور آپ کے آج مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا, جن کی سیٹیں نہیں ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں دو. یہ اس ملک کی مورل, ایک بندہ جیتی ہوئی سیٹ دیتا ہے جو شیعہ نہیں ہے, لیکن اس کا کردار بتا رہا ہے, اخلاق بتا رہا ہے کہ یہ اچھا کردار ہے, یہ معاشرے میں ایک مورل ویلیو کو قائم کر رہا ہے. دوسرا وہ جس کا نام شیعہ ہے اور پتہ نہیں کتنی سمتیں کتنی وزارتیں مل گئیں, مفت میں فری میں اسے مل رہی ہیں, اور بندہ ایکسپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے بغیر محنت کے. یہ جنگ ایک جنگ کردار ہے ہر بندے کے لیے. کہا کل یوم عاشورا کل ارض کربلا, یہ بتانا چاہتے ہیں کردار ریپیٹ ہو رہے ہیں, لالچ ریپیٹ ہو رہی ہے, ظلم ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج میں کس کے میدان میں کھڑا ہوں. یزید شیطان کے میدان میں تھا, امام حسین اللہ کے میدان میں کھڑے تھے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں, یہ ہم سب کے لیے میدان لگا ہوا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی کربلا ہو اور جنگ کربلا ہو پھر ہمارا امتحان ہو, پتا چلے جناب مومن ہے جناب منافق ہے. آپ اپنے آفس کے ٹیبل پر بیٹھے ہو, وہاں پر بھی آپ کا امتحان ہے. رات کو اپنے بستر پہ سو رہے ہو, ہاتھ میں موبائل ہے, وہاں پر بھی تعین ہوتا ہے کہ کس کے میدان میں کھیل رہے ہو, شیطان کے میدان میں ہو یا حسین کے میدان میں ہو. میرے فیصلے, میری زبان, میری آنکھیں, میرے کان, میری رفتار, میری گفتار, یہ سب بتاتی ہیں میں کس کے میدان میں ہوں.
ایسے تو نہیں کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محبت محمد اور آل محمد میں مر جائے وہ شہید کا کیا مطلب؟ شہید وہ جس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری، شہید وہ جس نے اپنے اعضاء کو، اپنی آنکھوں کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ تو جب تک یہ دوسری صفت، صفت ولایت پذیری، ایکسپٹنس آف ولایت، ولایت کا مطلب صرف نام علی ولی اللہ نہیں، ولایت کا مطلب نظام ولایت امیر المومنین۔ یہ نظام کردار بناتا ہے، یہ نظام معاشرہ سازی کرتا ہے، یہ نظام سویلائزیشن کو کریٹ کرتا ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر داخل ہو جاؤ تو پتہ لگے واقعی یہ علی کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کی سوسائٹی ہے، نہ صرف کہ نام سے پتا چلے کہ جناب کا نام علی ہے، جناب کا نام حسن ہے، جناب کا نام حسین ہے۔ نام سے کیا جاتا ہے؟ صدام حسین کے نام کے آخر میں بھی حسین لگا تھا، تو کیا ہوا؟ ہم ناموں پہ اٹک گئے۔ اہل بیت کردار کی بات کرتے تھے، رفتار کی بات کرتے تھے کہ جب تک کمپلیٹ ایکسپٹنس آف ولایت نہیں ہوگی انسان کے وجود میں، تب تک اپنے امام کے دل کو خوش نہیں کر سکتے۔ یہ روایت میں نے بارہا اس ممبر سے پڑھی ہے۔ امیر المومنین کے پاس ایک مولا کا چاہنے والا آتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مولا میں آپ کی ولایت کو ماننے والا ہوں۔ امیر فرماتے ہیں کہ مجھے تیرے دل میں اپنی ولایت نظر نہیں آتی۔ کہتے مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں آپ کو رسول کے بعد۔ مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، مانتا ہوں کہ مجھے خلیفہ مانتے ہو، خلیفہ بلا فصل مانتے ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں تمہارے دل میں مجھے اپنی ولایت نظر نہیں آ رہی۔ پریشان ہو کے کہتا ہے مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا مطلب ولایت نظر نہیں آ رہی؟ امام فرماتے ہیں ولایت کا مطلب ہے حکومت۔ تو یہ تو کہتا ہے کہ نبی کے بعد میں خلیفہ ہوں، لیکن میری حکومت کو نہیں مانتا۔ اتنا سادہ تھا، کہنے لگا کہ علی جب حکومت ہے ہی نہیں تو مانو کیسے؟ آپ کو تخت نہیں ملا، تاج نہیں ملا، آپ مسلم معاشرے کے حاکم نہیں ہیں، تو جب آپ بنیں گے تو مانوں گا نا۔ آپ قیام کریں میں آپ کے ساتھ ہوں، حکومت بنائیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ امام فرماتے جن حکومتوں کی تو بات کر رہا ہے، اس حکومت کی علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے۔ نہج البلاغہ پڑھیے، کبھی کہتے ہیں حیوان کے ناک سے جو پانی نکلتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، لیکن ان دنیا داروں کی حکومت کی قیمت علی کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی جوتی کی مثال دی کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، کہ یہ تخت و تاج کیا ہے، کہ ہمیں حکومت ظاہری ملے نہ ملے، جو شخص علی کی امامت کو مانتا ہے مطلب وہ علی کی حکومت کو مانتا ہے۔ کہنے لگا مولا مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا اگر دل پر میری حکومت ہے تو سمجھو علی کی ولایت کو مانتے ہو، مرکز بدن قلب ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل پر شیطان کی حکومت ہے، علی کی حکومت نہیں ہے۔ جب تک دل پر علی کی حکومت نہیں ہوگی، یہی معاملہ ہے۔ ولایت امام زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ اس جوان کے دل پہ کس کی حکومت ہو؟ امیر المؤمنین کی۔ کیوں کہا کہ سلمان مجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ کہ مولا کیوں؟ کہ یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ امیر المؤمنین کی خواہش کیا ہے۔ کیوں مولا کی آنکھیں عین اللہ بنی؟ فرمایا ہمارے قلوب مشیت خدا کا ظرف ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم اہل بیت کرتے ہیں، تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے قلوب بھی مرضی علی کا مرکز و ظرف ہونے چاہیے کہ جو امیر المومنین چاہتا ہے یہ جوان انجام دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ آج وقت تیزی سے، ہم تھوڑا دیر سے بھی آئے ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بس معصوم کی روایت پڑھوں تاکہ موضوع کو کامل کر دیا جائے۔ میرے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھے مولا کی شان پر۔ کیونکہ کل اور موضوعات بھی ہیں، دن بہت کم رہ جائیں گے، میں چاہتا ہوں صفات اصحاب امام حسین کو زیادہ سے زیادہ بیان کر دیا جائے۔ پہلی صفت بصیرت، دوسری صفت کیا ہے؟ ایکسپٹنس آف ولایت۔ اب میرے 11ویں امام فرماتے ہیں، یہ پہلی روایت ہے جس میں امام بار بار ایک لفظ دہراتے ہیں، وہ لفظ یہ ہے شیعت علی، شیعت علی۔ مختلف اصحاب امام حسین جب کربلا کے میدان میں گئے، اپنا تعارف یا شیعت علی سے کہا، یا کہا نحن علی دین علی، ہم علی کے دین پر ہیں۔ اور امام حسین نے بھی لشکر مقابل کو کہا یا شیعت آل ابی سفیان یا شیعت آل زیاد، اس نام سے پکارا اور اپنا تعارف کروایا شیعت امیر المؤمنین۔ اب شیعہ امیر المؤمنین کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ یہ میرے 11ویں امام فرماتے، پہلی صفت فرما شیعت علی هم الذین لا یبالون فی سبیل اللہ۔ علی کے شیعوں کی پہلی صفت یہ ہے
کہ جب یہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں یہ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کوئی خاتون حجاب کر کے چلے، مجھے 4 لوگ ٹوکتے ہیں، لا یلومون لومۃ لائم، یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، یہ اللہ کے راستے پہ چلنے سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ پورا مدینہ امام حسین کو روک رہا ہے لیکن حسین آگے بڑھ رہے ہیں، مکے والے روک رہے ہیں لیکن مولا حسین آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ جب راستے پہ چلتے ہیں فرمایا کسی سے نہیں ڈر۔ جنگ صفین میں جا رہے ہیں، لوگ روک رہے ہیں، علی بن طالب آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ حق کے راستے پر چلتے ہیں، جب یہ شریعت خدا پہ چلتے ہیں، جب یہ سبیل اللہ پہ چلتے ہیں، جب یہ اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں، تو فرمایا کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور سنو ان کی دوسری صفت کیا ہے، فرمایا او وقع الموت علیہم او وقعوا علی الموت، اب جب یہ اس راستے پہ چلتے ہیں یہ پرواہ نہیں کرتے کہ راستے پہ چلتے ہوئے موت ان کے اوپر آ جائے یا یہ موت کے اوپر آ جائیں۔ جس طرح شہید سبط جعفر، جس طرح شہید حسینی، جس طرح شہدائے انقلاب، جس طرح پاکستان کے شہداء، فرمائیے جب راستے پہ چلے یہ نہیں گھبراتے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر اس راستے پہ چلتے چلتے ان کو موت آ جائے، موت ان کے اوپر آئے، پھر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ پتا ہو ایک ہے موت حادثاتی، ایک ہے موت اختیاری، جہاد ہے موت اختیاری۔ مجھے پتا ہے دشمن خدا سے لڑوں گا تو مارا جاؤں گا، یہ خود جاتا ہے موت کو سینے سے لگاتا ہے۔ دوسری موت وہ ہے جو آ جاتی ہے انسان کے سر پہ۔ فرمائیے دونوں موتوں سے گھبراتے نہیں ہیں کیونکہ اللہ کی ملاقات ان کے لیے شرف ہے۔ دوسری صفت فرمایا شیعۃ علی ہم الذین یؤثرون اخوانہم علی انفسہم، جس صفت کی بہت کمی ہے، جس کی شکایت امام زمانہ علی ابن مہدیار سے بھی کرتے ہیں۔ فرمایا شیعۃ علی، وہ اپنے آپ کو توجہ دینے سے پہلے دوسرے مومنین کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ پرواہ یہ ہے کہ میرا بچہ، میری بچی، میرا گھر، میرا کاروبار۔ فرمایا نہیں، اپنی ذات کو اہمیت دینے سے پہلے اپنے ہم ولایت مومنین کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب چھٹے امام کے پاس امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگا کہ مولا میں اس گاؤں سے آ رہا ہوں جہاں سارے کے سارے آپ کے چاہنے والے ہیں، امام نے فرمایا یہ بتا جس بستی سے آ رہا ہے ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ مولا کون سی صفات؟ کب وہاں کے اغنیاء، وہاں کے فقراء کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کہ جناب کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے، لکھ پتی بن گئے، لیکن اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے نماز پڑھی تو اپنے لیے، نماز شب پڑھی اپنے لیے، حج کیا اپنے لیے، کربلا گئے اپنے لیے، فرمایا اپنی ذات سے زیادہ دوسرے مومنین پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کتنے غریبوں کو پال رہے ہو، کتنے یتیموں کو پڑھائی کے پیسے دیتے ہو، کتنی بیواؤں کے گھر سنبھالتے ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فقر کی وجہ سے لوگ زنا کی طرف بڑھتے ہیں، فقر کی وجہ سے خود فروشی ہوتی ہے، فقر کی وجہ سے جواں گناہ کرتا ہے، فقر کی وجہ سے لوگ رشوتوں میں اور بدکاریوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہر بندے پر فرض ہے، فرمایا اگر یہ اپنے ہم نوشیوں کا خیال نہیں کر رہا، فرمایا نہیں صبح شیعتنا، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ مولا نے پوچھا کیا وہاں کے امیر وہاں کے غریبوں پر توجہ دیتے ہیں؟ کیا ان کے درمیان صلہ رحم ہے؟ پتہ چلا فلاں مومن بیمار ہے، دیکھنے جاتے ہیں، پتہ چلا فلاں کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر جاتے ہیں، جناب کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ کہتا نہیں ہے، یہ بھی بندہ آ جاتا ہے۔ عقل نہیں ہے، خدا نے تمہیں فکر نہیں دی، عقل نہیں دی۔ کسی کا گھر سنبھالنے والا چلا جائے کیا اسے ضرورت نہیں ہوگی؟ کہ امیر المومنین نے کسی یتیم کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا تھا تمہیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جس سے امیر المومنین کا نظریہ فکری اختلاف تھا، اسی کے بیٹے کو لا کے علی پالتے بھی ہیں اور مصر میں شہادت کے درجے پر پہنچتا ہے۔ یہ کیا درس دے رہے امیر المومنین کہ یتیم پرور بن، غریب پرور بن۔ کہ کسی نے مولا سے کہا کہ مولا کماؤں میں، محنت میں کروں، غریبوں کو کیوں دوں؟ ہم نے بھی یہ سوال اپنے تفسیر کے استاد سے کیا تھا۔ میں نے کہا ایک بندہ صبح سے شام تک پسینہ بہائے، محنت کرے، اور اسلام کہتا ہے سال کے اینڈ پہ 20% دے دو کسی اور کو، تو لوگ تو کہتے ہیں کہ کمائیں ہم، محنت ہم کریں، کسی اور کو کیوں دیں؟ میں نے کہا اس دین کی بنیاد حکمت پر ہے،
کل میں نے ٹریفک کے لائٹ کی مثال دی تھی. قوانین اجتماعی ہیں، انفرادی نہیں ہیں. ایک قانون شاید مجھے نقصان دے پر آپ کو فائدہ دے. ہو سکتا ہے میں بیمار ہوں اور اپنی پرسنل گاڑی میں ہوں، سگنل ریڈ ہے، میں نے ہاسپٹل پہنچنا ہے، یا مثلا میری فلائٹ ڈیلے ہو رہی ہے، میں نے جلدی ایئرپورٹ پہنچنا ہے، پر سگنل ریڈ ہے اور میں کسی بھی طرح توڑ کے آگے بڑھتا ہوں. ہاں میرا فائدہ تو ہو جائے گا، ایئرپورٹ پہنچوں گا، لیکن میری وجہ سے جتنی ٹریفک جام ہوگی اور جتنے لوگوں کا نقصان ہوگا، اور اس ٹریفک میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے، کوئی بندہ بیمار ہے، کسی کو کھانے لینے جانا ہے، تو میں پورے معاشرے کو ڈسٹرب کر دوں گا. تو ہاں یہاں پہ رکنا میرے نقصان میں تو ہے، فلائٹ ڈیلے ہو جائے گی، جہاز نکل جائے گا، 40,000 کا 50,000 کا نقصان ہوا، لیکن سوسائٹی کے فائدے میں. اسلام کا قانون سوسائٹی کے فائدے میں. جس طرح شمع جلتی ہے لیکن آپ کو روشنی دیتی ہے، وہ خود تو جل رہی ہے، جل جل کے لکڑی جلتی ہے، وہ خود ختم ہوتی ہے لیکن آپ کو فائدہ دیتی ہے. اسلام کا یہ مطلب ہے. امام حسین کربلا میں خود شہید ہو رہے ہیں لیکن امت کو فائدہ دے رہے ہیں. خون حسین درخت ہدایت کا پانی بنا ہوا ہے. اگر امام حسین کا یہ خون نہ ہو تو یہ درخت ہدایت و طہارت جو آج تک جل رہا ہے، یہ خون امام حسین سے طاقت دے رہا ہے، تنومن کر رہا ہے. کیونکہ معاشرے میں ہدایت کے درخت کو خون کیوں فرمایا؟ دم الشہداء، شہداء کا خون امتوں کو زندہ کرتا ہے. علماء کا قلم اور شہداء کا خون یہ معاشروں کو زندہ کرتا ہے. تو پوچھا ہم نے، کہا کمائیں ہم، کسی اور کو کیوں دیں؟ مثال دی، کہا دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ عورت کی چھاتی میں دودھ دیتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے. دودھ کس کا ہے؟ جس کے سینے میں اسی کا ہے، ماں کا دودھ ہے. لیکن کس کے لیے دے رہا ہے؟ بچے کے لیے دے رہا ہے. کسی کی غذا کسی اور کے پاس اللہ رکھتا ہے. یہ شعور اب کوئی ماں ضد کرے کہ بھائی کیونکہ میرا دودھ ہے میں اس بچے کو نہیں پلاتی، جا کے سوکھا دودھ پلاؤ اسے. لیکن یہ شعور ہونا چاہیے خدا کس کے لیے دے رہا ہے؟ بچے کے لیے دے رہا ہے. تبھی حدیث رسول اور حدیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا نے غریبوں کی دولت امیروں کے مال میں رکھی ہوئی ہے. وہ تجھے اپنی طرح کریم بنانا چاہتا ہے، تجھے اپنی طرح سخی بنانا چاہتا ہے. وہ آخرت میں تمہارے لیے ازداد رزق کرنا چاہتا ہے. دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہاں ہزاروں پلاٹ بناؤ، کتنے سال رہو گے؟ 60 سال 70 سال، اور مرنے کے بعد بھی پتہ نہیں کہ اولاد ان چیزوں کو کیا کرے. تو فرمایا غریبوں کی دولت امیروں کے ہاں. معصوم نے کہا وہاں کے اغنیاء، وہاں کے فقراء کی مدد کرتے؟ کہ نہیں مولا. وہاں کے لوگوں میں صلہ رحم ہے؟ کہ نہیں مولا. تو کہا کہ یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. پہلی نشانی شیعوں کی سبیل اللہ پہ، اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں اور موت کا خوف نہیں، یعنی شجاع ہوتے ہیں. شیعہ بہادر ہوتا ہے، جو ڈر جائے وہ شیعہ نہیں، جو خوف زدہ ہو جائے وہ شیعہ نہیں. یہ بہادری سے شریعت خدا کو نافذ کرتا ہے. دوسری صفت یہ کہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. تیسری صفت ہم الذین لا یراہم اللہ حیث نہاہم. یہ میرے 11ویں امام بتا رہے ہیں کہ امام زمانہ کی امامت سے پہلے بتا رہے ہیں کہ مومن تیار ہو جا. ہم الذین لا یراہم، ہمارے شیعوں کو کبھی بھی وہاں نہیں دیکھو گے جہاں خدا نے جانے سے منع کیا ہے. جہاں سے نہیں فرمایا ہے یہ جوان کبھی وہاں قدم بھی نہیں بڑھاتا. اس کی مثال جوانوں کو اس طرح دوں کہ آپ کے والد نے کہا کہ بیٹا یہ میرا بٹوا کھولنا نہیں، یہ میری پرائیویٹ چیزیں ہیں، یہ بیگ نہیں کھولنا، اس میں کاغذات ہیں، پرائیویٹ ہے. فلاں الماری مت کھولنا، وہاں پہ میری پرائیویٹ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. نہیں کی، منع کیا. اور ایک دن باپ آ جائے اور دیکھے کہ بیٹے نے وہ چیزیں کھول کے رکھی اور چیک کر رہا ہے، تو باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرمایا بالکل اسی طرح جن جگہوں سے جانے سے ہم اہل بیت نے تمہیں منع کیا ہے نہ جایا کرو. کہ کچھ لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں بہت جلدی کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں یسارعون، جلدی کرتے ہیں بالاسم والعدوان، گناہ کی بڑی جلدی ہوتی ہے ان لوگوں کو. ہم سے ایک ایرانی جوان ملا، اس نے کہا آپ یورپ جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم جاتے ہیں. تو کہا وہاں پہ کلب ولب بھی ہوں گے، نائٹ کلب بھی ہوں گے. تو میں نے کہا آپ کا ویزا لگ گیا؟ کہ ویزا لگا، پہلا کام یہ کروں گا نائٹ کلب جاؤں گا. بالاسم والعدوان، یہ انتظار میں سے گناہ کا موقع ملے اور جلدی جھپٹ جا کے گناہ کرے. بعض لوگ نیک اس لیے کہ گناہ کا موقع نہیں ملا. کہ نہیں
جس سے اللہ نے روکا ہے یہ اس سے رک جاتے ہیں، کبھی بھی اس چیز میں آگے نہیں بڑھتے جس میں اللہ نے روکا ہوا ہے۔ یہی صفت جناب سلمان کی نا، یہی صفت جناب قمبر کی نا کہ یسارعون فی الخیرات، ہمارے چاہنے والے اسی تکودو میں ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی ثواب کی محفل ملے، مجھے کوئی نیکی کی محفل ملے۔ قم المقدسہ میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا، اس کا چائے خانہ تھا، چائے بیچتا تھا بیچارہ، لیکن اس کی عادت تھی کہ ہر شب بدھ جم کران جاتا تھا، مس نہیں کرتا تھا۔ اب ظاہر زیادہ سے زیادہ چائے رات کو پی جاتی تھی، یہ تالا لگا کے دکان بند کر کے چلا جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی جمعے کو بھی جاتے ہو، شب بدھ بھی جاتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ صرف جمعے کو جاؤ، یہ شب بدھ کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مر جاؤں گا لیکن امام زمانہ کی مسجد میں شب بدھ ضرور جاتا ہوں کہ کہیں مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ انہوں نے اسے تھوڑی سی دھمکی دی مذاقن کہ بوڑھے، اب اگر ہم نے تمہاری دکان بند دیکھی تو ہم تالا لگا دیں گے اور ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ اس نے کہا تمہاری مرضی، تالا لگانا ہے تو لگاؤ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاقن اس بوڑھے کی دکان پہ تالا لگایا، اور یہ شب بدھ اعمال وامال انجام دے کے اگلے دن صبح آیا تو دکان پہ کیا لگا ہوا تھا؟ تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ مارکیٹ گیا، اس سے بڑا تالا لیا اس نے، اور اس نے وہ بھی لگا دیا۔ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دکان بند کرو گے میں امام زمانہ کو چھوڑوں گا؟ نہیں، تم بڑے سے بڑا تالا بھی لگاؤ لیکن میں حجت خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یسارعون فی الخیرات، شب جمعہ آئے انتظار میں بیٹھتے ہیں، دعائے ندبہ کا انتظار کرتے ہیں، دعائے کمیل کا انتظار کرتے ہیں، کربلا جانے کا انتظار کرتے ہیں، مجلس میں آنے کا انتظار۔ یسارعون فی الخیرات، زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں جاتے ہیں اور خود کو ان جگہوں سے روکتے ہیں۔ آج سب سے بڑا گمراہی کا سبب غلط دوستیاں ہیں۔ یونیورسٹی میں آپ کا بچہ جاتا ہے، پتہ نہیں کس کس کے بچے اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمیز سکھاؤ اپنی بچی اور بچے کو کہ بیٹا کس سے دوستی کرنی ہے۔ فلاں کا برتھ ڈے ہم اس کے گھر جا رہے ہیں، فلاں کی پارٹیاں فلاں دوست کے پاس جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کن سے دوستیاں کر رہے ہیں۔ اتنے مضبوط نہیں ہم اس زمانے میں کہ یہ غلط محفلوں میں جائے گا بچہ بچ جائے گا، غلط دوستیوں میں جائے گا یا بچ جائے گا۔ قطعاً راہ کو سیدھا رکھا کرو کہ میرے لال غلط جگہوں پہ جاؤ گے، اب دوست سے محبت ہوگی، دوست سے محبت ہوگی تو اس کا عیب پھر نظر نہیں آتا، پھر اس کی برائی نظر نہیں آتی۔ یونیورسٹی کی حد تک سلام دعا ہو، لیکن اگر یہ دیکھو کہ اگر اس کے اندر بری عادتیں ہیں، یا تو بندہ اتنا مضبوط ہو جناب ابراہیم کی طرح کہ ان کی عادتوں کو چھڑوا دے، یا بندہ اس سے کنارہ کشی کر دے کہ رسول خدا 40 سال کے عرصے میں مکے میں اعلان نبوت تک 40 سال تاریخ بتاتی ہے، نہیں ملتا کہ ان 40 سالوں میں رسول اس محلے میں گئے ہوں جہاں ابو سفیان والے رہتے تھے۔ جس طرح آپ کہتے ہو شہر کا وہ فلاں علاقہ پوش علاقہ ہے، یہ شہر کا نچلا علاقہ ہے۔ جو مکے کا اوپر والا علاقہ تھا وہاں راتوں کو محفل اللہ وہ لائب ہوتی تھی، گانا بجانا ہوتا تھا، عورتیں ناچتی تھی وہاں پر۔ فرمایا نبی نے 40 سال یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ایسی جگہ جاؤں جہاں محفل گناہ ہوتی ہے۔ فرمایا اگر محفل نور میں رہو گے تو قلب نورانی ہو جائے گا۔ کیوں ان 10 دنوں میں امام حسین کی مجلس میں آتے ہو وجود نورانی بن جاتا ہے؟ کیوں بندہ 3 دن کربلا جاتا ہے، 3 دن کربلا، وجود میں نورانیت آ جاتی ہے۔ نماز پڑھنے میں وہاں لذت ملتی ہے، ذکر خدا کرنے میں لذت ملتی ہے، حرم امیر المؤمنین میں مولا کی زری کے سامنے بیٹھو کتنا لطف آتا ہے۔ یہ وجود ہلکا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ملائک ڈیلی نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مجلس امام حسین میں اللہ کی خاص نگاہ ہے، رسول کی خاص نگاہ ہے۔ تو فرمایا اے بندگان خدا، اگر شیعہ امیر المومنین بننا چاہتے ہو اللہ کی راہ پہ استوار رہو، مومنین کا خیال رکھیں، زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل بنا دو کہ میں نے اتنے یتیموں کی مدد کرنی ہے، اتنے بیواؤں کی ایک ٹارگٹ دو خود کو۔ جس طرح پیسے کمانے کا ٹارگٹ بناتے ہو اسی طرح مومنین کی مدد کرنے کا ٹارگٹ بناؤ کہ اس سال میں نے 10 مومنین کی مثلا شادی میں مدد کرنی ہے، 10 مومنین کی مثلا راشن میں مدد کرنی ہے، 10 یتیموں کے مثلا میں نے اسکول میں ان کی فیس ادا کرنی ہے۔ کئی نوجوان بیچارے فیس نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی میں نہیں جا پا رہے، اگر اللہ نے اور طاقت دی ہے ایک مومن کو بزنس کھول کے دے دو۔ ان کی دعائیں جب آپ کو لگیں گی یہی آپ کا زاد راہ بن جائے گا آپ کے عالم برزخ میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس آخری صفت میں بیان نہیں کر پاؤں گا، اس میں چند واقعات بھی ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں۔ تو جن کے اندر ولایت پذیری تھی، جو ولایت اہل بیت کو قبول کرتے تھے میرے عزیز، انہوں نے اپنا جان، اپنا مال و ناموس کوئی دریغ نہیں کیا اللہ کی راہ میں۔
میں نے شاید کل عرض کیا کہ نہیں، کئی مجلسوں میں عرض کر چکا کہ جناب نوفل مولا کے صحابی کہتے رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ امام حسین اپنے خیمے کے پیچھے کہیں دور جا رہے ہیں، تو میں بھی مولا حسین کے پیچھے پیچھے گیا۔ امام نے آواز دی کہ نوفل تم ہو؟ میں نے کہا جی مولا۔ کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا آپ کی حفاظت کے لیے پیچھے آ رہا ہوں۔ اتنی محبت امام حسین کی کہ کہتے مولا حسین میرے ہاتھ کو تھاما، تھامنے کے بعد مجھے آگے لے گئے۔ اس رات میں کہہ رہے ہیں آسمان بڑا صاف تھا، چاند کمپلیٹ نکلا ہوا تھا، اور اس سرزمین کو چاند نے اپنی روشنی سے روشن کیا ہوا تھا۔ مولا حسین نے کہا کہ نوفل وہ دو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی مولا۔ کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے کوئی یزیدی نہیں، کوئی دشمن نہیں۔ کہ دیکھ اب بھی اگر جانا چاہتے ہو تو میں خود تمہیں ان پہاڑیوں تک چھوڑ کے آؤں گا، چلے جاؤ۔ کہ مولا آپ کو چھوڑ کے جاؤں؟ ایسی زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ کہ نہیں، شاید خیمے میں چراغ بجھایا تھا، اتنے لوگ بیٹھے تھے، شاید نہ جا سکے ہو، یہاں تک ساتھ دیا، بہت شکریہ۔ آزما رہے مولا حسین۔ کہ نہیں مولا میں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں مولا نے ماتھے کا بوسہ لیا، اس کو واپس لے آئے۔ کہتے جب امام حسین اپنے خیمے کے قریب پہنچے تو مولا کے خیمے کے ساتھ ان کی بہن زینب کا خیمہ، یہ بی بی خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ امام نے کہا کہ آپ چلے جائیے، ہم اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں۔ سیدہ سے ملے اور خیمے کے اندر گئے۔ جناب نوفل کہتے ہیں کہ بی بی زینب نے جو امام حسین سے کہا وہ میں نے سنا، یہ کلمات ادا کیے اپنے بھائی سے کہ بھیا حسین میں بہت پریشان ہوں۔ کہ بہن زینب پریشان کیوں؟ کہ بھیا حسین کہیں ایسا تو نہیں کل آپ کے اصحاب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ جناب نوفل کہتے ہیں یہ سنا تو میرا دل تڑپ گیا کہ زہرا کی بیٹی کو مجھ پہ یقین نہیں ہے۔ سیدھا حبیب کے خیمے میں گیا کہ حبیب یہ خبر سن کے آیا ہوں، پریشان ہوں۔ حبیب تڑپ گئے، جتنے اصحاب تھے، وہ جون تھا، وہ سعید تھا، وہ سب کو جمع کیا اور کہا کہ اصحاب حسین زہرا کی بیٹی کو بھروسہ نہیں ہے۔ سارے سیدہ کے خیمے کے سامنے بیٹھے اور تجدید عہد اور تجدید وفا کیا کہ بی بی جب تک ہم زندہ ہیں حسین کو ایک تیر بھی لگنے نہیں دیں گے۔ اور کیا وفا کی نصاب نے جناب سعید، بعض روایات میں ہے 70 تیر اس صحابی حسین نے اپنے بدن پہ، 17 تیر اس صحابی حسین نے اپنے بدن پہ لیے۔ کہتے اتنا بوڑھا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، کپڑا کس کے کمر پہ باندھا، جب تیر لگتے تھے تو بدن میں راشا پیدا ہوا۔ کہتے ہیں بدن گرنے ہی والا تھا، اپنے بدن کو کہنے لگا اتنا صبر کر کے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے۔ مسلم ابن اوسجا تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ لیتا رہا لیکن ایک تیر امام حسین کو نہ لگ سکے۔ آج ہم بھی تجدید عہد کرنے آئے ہیں اپنے امام زمانہ سے۔ یہ اطاعت ہو واللہ، یہ اطاعت ہو انسان کے وجود میں تو فرزند زہرا ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے آقا کو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا گونجنی چاہیے، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب،
بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زخمی بدن حسین پہ پورے گھرانے نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، مختصر روایت وقت کی کمی کی باعث ایک مصیبت ہے اہل بیت کے گھرانے میں جسے اہل بیت برداشت نہیں کر پاتے۔ امام رضا فرماتے شیعوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو۔ کربلا میں کچھ شہید ایسے ہیں جن کی سیدہ سے بڑی شباہت ہے، جیسے جناب سکینہ۔ سیدہ زہرا بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی، سکینہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی۔ سیدہ پہ اتنے مظالم ہوئے کہ جوانی میں کمر جھک گئی، سکینہ پہ اتنا ظلم ہوا، راوی کہتا ہے جب زندہ میں چلتے تھے تو دیواروں کا سہارا لے کے چلتے تھے۔ سیدہ کے بال جوانی میں سفید ہو گئے، حسین کی یتیمہ سکینہ کے بال بچپن میں سفید ہو گئے۔ ایک مصیبت اور جو کربلا کے ایک یتیم سے ملتی ہے، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ کربلا میں ایک ایسا شہید جب گھوڑے سے گرا، وہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے۔ رو کے قاسم نے کہا بابا ذرا مجھے دیکھو، او میں دادی زہرا کی شبیہ بن چکا ہوں۔ کربلا کا جو بھی شہید جب گھوڑے سے گرا، امام حسین کو آواز دی تھی، لیکن یہ 14 سال کا شہید اتنا چھوٹا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، قاسم وہ واحد شہید ہے جس نے کوئی زرہ بھی نہیں پہنی تھی، تبھی دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے۔ جب گھوڑے سے گرنے لگے اتنے چھوٹے تھے، حسین کو آواز نہیں دی، فریاد کی اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔
مولا حسین دوڑے دوڑے میدان میں پہنچے. روایت کے جملے حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا. میرے استاد پڑھا کرتے تھے, دائیں طرف دیکھا کہیں نظر نہیں آیا. آواز دے کے کہا قاسم امام ہو کے بلاتا ہوں مجھے جواب دو. دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا. بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا. گھوڑے سے اترے, ابا کے دامن کو بچھایا, کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے, کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے, نجف کی طرف منہ کیا. بابا خیبر فتح کرنا آسان, خندق فتح کرنا آسان, لیکن بابا یتیم کی لاش اٹھانا. یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے. میرے مولا نے گٹھڑی کو باندھا, پیٹھ پہ رکھا, خیمے کے در پہ گئے, کہا اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا. بی بی زینب خیمے کے در پہ آئے, روکے کا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہو. سیدہ نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے, لاشا کہاں ہے. روکے کا زینب یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں. اور زینب ماں کو نہ بتانا, برداشت نہ کر سکے گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.